الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بلکہ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. دنیا میں ابھی تک جتنے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، گھر کے سرپرست ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ 3 قسم کی شکایات کرتے ہیں. نوجوان طبقہ پہلی آ کر شکایت یہ کہتا ہے کہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، شہوت کی زندگی چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہ کی زندگی چھوڑ نہیں پاتے. ہم شہوت کی زندگی چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن شہوت کی زندگی چھوڑ نہیں پاتے. گناہ میں کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک شکایت یہ کرتے ہیں. دوسری شکایت یہ کرتے ہیں ہم کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں اور پھر ایک دم سے ناکامی ہمارا مقدر بن جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں بدبختی، جس کو کہتے ہیں توفیق کا نہ ہونا. آپ اس کو بدبختی کہیں، آپ اس کو عدم توفیق کہیں، کامیابی کا نہ ملنا کہیں، آپ کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کر دیں. دوسری شکایت نوجوان طبقہ یہ کرتا ہے. تیسری شکایت جو عمومی ہے وہ یہ کرتا ہے کہ تنگ دستی بہت زیادہ ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، گزر بسر کافی مشکل ہو گیا ہے. تیسری شکایت یہ کرتا ہے، اور یہ عمومی شکایت ہے. اگر آپ دیکھیں تو دیکھنے میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شکایت ہر ایک بندے کے بعد دوسرے کو ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، تنگ دستی زیادہ ہے. قرآن کریم ان تینوں کا حل بتاتا ہے. پہلی بات کہ انسان گناہ کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہے، شہوت کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہے. اس کے لیے قرآن کریم کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ انہوں نے اپنے بعد نااہل لوگ چھوڑے. جب نااہل لوگ چھوڑے تو ان نااہل لوگوں نے 2 کام کیے. اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا. دوسرا کام کیا کیا؟ واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے پڑ گئے. جب نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑا، ضائع کیا، قضا کیا، اور شہوات کی زندگی میں پڑ گئے، گناہ کی زندگی میں پڑ گئے، تو فسوف یلقون غیا، وہ کجی کے راستے پر گر گئے. تو اس سے پتہ چلا، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ انسان اگر گناہ کی زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہے اور شہوت کی زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، اسے نماز کا اہتمام کرنا ہوگا. قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، انسان گناہ 2 قسم سے کرتا ہے. اپنے اعضاء سے کرتا ہے، آنکھ سے گناہ کرے گا، ہاتھ سے گناہ کرے گا، پاؤں سے گناہ کرے گا. انسان گناہ اپنے اعضاء سے کرتا ہے یا گناہ زبان سے کرتا ہے. تو فحشاء کا تعلق زبان سے ہے اور منکر کا تعلق ہاتھ، آنکھ، کان اور پاؤں سے ہے. قرآن کریم کہتا ہے نماز کا جب اہتمام کرے گا اللہ اس کو دونوں گناہوں سے بچائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ روکتی ہے بے حیائی سے بھی اور ناشائستہ کاموں سے بھی. جب بے حیائی کے کاموں سے بھی نماز روکتی ہے اور ناشائستہ کاموں سے بھی نماز روکتی ہے تو نماز کا اہتمام ہے. تو امت میں ایک بہت بڑا طبقہ 95% یا 97%
طبقہ ایسا ہے جو بالکل نماز چھوڑ بیٹھا، 2% طبقہ ایسا ہے جو 4 وقت کا نمازی ہے، 95% طبقہ نماز چھوڑ بیٹھا، 2% طبقہ ایسا ہے جو 4 وقت کا نمازی ہے، اور 1% طبقہ وہ ہے جو کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھ لیتا، اور 1% طبقہ وہ ہے جو بیچارہ کبھی دکان میں پڑھ لیتا ہے، کبھی کارخانے میں پڑھ لیتا ہے، کبھی آفس میں پڑھ لیتا ہے، کبھی گھر پہنچ کر پڑھ لیتا ہے۔ تو 5 وقت کا نمازی مسجد کا بننا بہت ضروری ہے، تو نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ مؤذن اذان دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ چند ایندھن جمع کریں، لکڑیاں جمع کریں، اور ان کے گھروں کو جا کر آگ لگاؤں جو بغیر عذر کے نماز کو گھر میں ادا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آنکھوں سے نابینا صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مسجد پہنچنے میں مجھے مشقت ہے، مجھے لانے والا کوئی بھی نہیں ہے، میں جب نماز کے لیے مسجد آتا ہوں تو کبھی کسی چٹان سے ٹکرا جاتا ہوں، کبھی گھڑے میں گر جاتا ہوں، اللہ کے رسول مجھے کافی مشقت ہے، کیا میں نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ نماز گھر میں ادا کریں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے اللہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اس رخصت کو ختم کر دیں، ان سے کہیں مسجد میں نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا عبداللہ مؤذن کی اذان سنتے ہو؟ جی اللہ کے رسول میں مؤذن کی اذان سنتا ہوں۔ فرمایا نماز مسجد میں ادا کرو گے، نماز مسجد میں ادا کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام اس طرح کرو جس طرح ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا ہم خوب اہتمام کرتے ہیں نا، جس طرح ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر نماز کا اہتمام کرو گے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو شہوت کی زندگی سے نکل جاؤ گے، گناہ کی زندگی سے نکل جاؤ گے۔ اسی لیے تو فرمایا جو شخص 40 دن نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے نفاق سے بری کر کر موت دیتے ہیں، یعنی وہ منافق ہو کر نہیں مرے گا اور جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، مجھ سے شہوت کی زندگی نہیں چھوٹتی، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، اس کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اسے کہو پنجگانہ نماز مسجد میں ادا کرے اہتمام کے ساتھ۔ ہمارے اکابر سالہ سال گزر گئے، ان کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ وہ کیسا نوجوان ہے، وہ کیسا دیندار ہے جو بغیر تکبیر اولیٰ کے نماز ادا کرے۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد میں تشریف لائے تو تکبیر اولیٰ نکل گئی تھی، تو حضرت کی چیخوں کی آواز مسجد میں طلبہ نے بھی سنی، اساتذہ نے بھی سنی، ایسے چیخیں مار مار کر روئے۔ فرمایا آج 24 سال کے بعد پہلی تکبیر اولیٰ نکلی ہے، 24 سال کے بعد پہلی تکبیر اولیٰ نکلی ہے۔ تو نماز کا اہتمام، تو نماز کا اہتمام جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، زندگی کے اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں، 3 نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہوئیں، اور 1 نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے راستے سے واپس آ رہے تھے اور آپ نے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بلال تم جاگتے رہو، اور جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو تم اذان کہنا، ہم کچھ وقت کے لیے آرام کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگتے رہے، جیسے ہی فجر کا وقت بالکل قریب تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے کہ میں ایسے پچھم کی طرف دیکھوں گا اور مشرق کی طرف دیکھوں گا، جیسے ہی صبح صادق ہوگی میں اذان دوں گا۔ لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، اللہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ سورج آسمان پر آ گیا۔ اور سب سے پہلے
جس کی آنکھ کھلی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا بلال ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں فجر کے لیے اٹھانا، ہم آرام کر رہے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے سلایا، جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے سلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے۔ آپ نے اگلی منزل پر پہنچ کر فجر کی نماز کی قضا کی۔ ایک نماز وہ قضا ہوئی اور 3 نمازیں غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ خندق کھود رہے تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہوئیں۔ کل 4 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 نمازوں کو قضا کیا۔ اس لیے میرے عزیزو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کو ادا کرو۔ فجر کی نماز اگر قضا ہوئی ہے تو اس کے ساتھ سنت کو ادا کرو، فجر کی 2 سنتوں کو ادا کریں، اور عشاء کی نماز اگر قضا ہوئی ہے تو عشاء کے ساتھ وطر کو ادا کریں۔ عشاء کی فرض اور وطر اور بیچ میں جو 3 نمازیں ہیں ظہر عصر اور مغرب اس میں صرف فرض قضا کریں۔ تو نوافل میں لگنے سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو نماز قضا ہیں ان نمازوں کو ادا کریں۔ تو پہلی چیز جو انسان گناہ کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہے اور شہوت کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہے اور گناہ گاری کی زندگی کو چھوڑنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ اسی وجہ سے اکابر نے فرمایا ہے کہ جو شخص مستحب عمل پر جتنا زیادہ عمل کرتا ہے اللہ اس سے نوافل پر پابندی کراتے ہیں، اور جو شخص نوافل پر پابندی کرتا ہے اللہ سنن غیر مؤکدہ پر پابندی کراتا ہے، اور جو سنن غیر مؤکدہ پر پابندی کرتا ہے اللہ سنت مؤکدہ پر پابندی فرماتے ہیں، اور جو شخص سنت مؤکدہ پر پابندی کرتا ہے اللہ اس سے واجب پر پابندی کرواتا ہے، اور جو واجب پر پابندی کرتا ہے اللہ اس سے فرائض کی پابندی کرواتا ہے۔ جو شخص اس کا دوسرا برعکس لے لیں، مستحب کو چھوڑے گا تو نفل چھوٹیں گے، نفل کو چھوڑے گا سنن غیر مؤکدہ کو چھوڑے گا۔ آپ نمازیوں کی اقسام کو دیکھیں، بہت سارے نمازی آپ کو ایسے ملیں گے وہ سنن غیر مؤکدہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، سنت مؤکدہ پر گزارا کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں ہے۔ جب سنن غیر مؤکدہ کا اہتمام نہیں ہوتا تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سنت مؤکدہ چھوٹ جاتی ہیں، کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، کبھی سنت چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، پھر اس کے دماغ میں یہ مسئلہ آتا ہے جب سنت مؤکدہ چھوٹنا ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے اس سے واجب چھوٹ جاتا ہے، وطر چھوٹ جاتا ہے، قضا ہو جاتی ہے کہ تو کوئی بات نہیں پھر پڑھ لیں گے، اور جب واجب چھوٹتا ہے تو اس سے فرائض میں قضا ہوتی ہے، فرض نمازیں اس سے قضا ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے چلے مستحب اور نوافل سے، تو نوافل کا اہتمام کریں اللہ فرائض کا اہتمام کرائے گا، نوافل کا اہتمام کریں اللہ کس کا اہتمام کروائے گا؟ فرائض کا اہتمام کریں۔ تو پہلی جو شکایت ہے نوجوانوں کو وہ یہ ہے کہ ہم سے گناہ کی زندگی نہیں چھوٹتی، تو قرآن کریم نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اپنے پیچھے نااہل لوگ چھوڑے اور انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوت کی زندگی میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب نالائق لوگوں کو اختیارات دیے جائیں گے، نااہل لوگوں کو اختیارات دیے جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ نالائق اور نااہل لوگوں کو اختیارات ملیں گے، جب نالائق اور نااہل لوگوں کو اختیارات ملیں گے اور وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو فرمایا بس سمجھ جانا کہ قیامت آ جائے گی۔ دوسری بات کہ نوجوان ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہم بدبختی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ بدبختی کہیں، عدم توفیق کہیں، کامیابی کی زندگی کا نہ ملنا کہیں، اسے جس سے بھی تعبیر کریں، قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جو شخص ناکامی کی زندگی گزار رہا ہے، جو شخص پر بدبختی غالب ہے، آنکھ بند کر کر بولو اس کا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں متکبر بھی نہیں ہوں، میں بدبخت بھی نہیں ہوں۔ تو متکبر اور بدبخت وہی ہوگا جو ماں کا نافرمان ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کا ذکر کیا ہے، باپ کا نہیں۔ یہاں میں آپ کو نقطہ سمجھا دوں، آگے یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نقل کر رہے ہیں اگلے صفحے میں۔
قرآن کریم کی سورہ مریم میں اگلے صفحے پر اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، تو یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے نافرمان نہیں ہیں اور متکبر نہیں ہیں۔ اگر نوجوان طبقہ وہ عدم توفیق کا شکار ہے، وہ کامیابی کی زندگی سے ناکامی کی زندگی پر آ رہا ہے، وہ بدبختی کی زندگی پر آ رہا ہے، آنکھ بند کر کر بولو کہ اس کا تعلق بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نوجوان، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہے، اور باپ آرام کر رہا ہے اور بیٹے نے آ کر پاؤں دبائے، تو جب بیٹے نے پاؤں دبائے تو باپ بھڑبڑا کر اٹھا کہ بیٹا خیریت تو ہے، موبائل خراب ہو گیا یا نیٹ پیکج ختم ہو گیا؟ آپ کو موبائل خراب ہونے کے پیسے چاہیے یا نیٹ پیکج کے پیسے چاہیے؟ یہ ان لوگوں کا آپ کو حال سنا رہا ہوں جن کا تعلق دیندار گھرانوں سے ہے، جن کا تعلق مسجد سے ہے، جن کا تعلق علماء سے ہے، دینی حلقوں سے ہے، انہیں توفیق نہیں ہے اس وقت کہ ماں باپ کی وہ خدمت کریں۔ ایک نوجوان اللہ والے کے پاس آ کر کہنے لگا دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صالحین میں سے بنائے۔ صالحین سب سے بڑا درجہ ہے، متقی، ابرار، مقربین، صالحین۔ ایمان والوں میں سب سے اونچا درجہ صالحین کا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین تو اس اللہ والے کے پاس نوجوان آ کر کہنے لگا آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا ایسا عمل بتائیں کہ میں صالحین میں سے بن جاؤں۔ اس اللہ والے نے کہا کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہو؟ کیا تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہو؟ تو وہ سر جھکا کر کہنے لگا نہیں۔ تو کہا تم نیک تو بن سکتے ہو، صالحین میں سے نہیں بن سکتے۔ نیک تو بن سکتے ہو لیکن صالحین میں سے نہیں بن سکتے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا صالحین کی شرط اول یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ کہا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی ولد صالح یدعو له، کہ نیک اولاد چھوڑے جو باپ کے لیے دعا کرے، جو ماں کے لیے دعا کرے، جسے ماں باپ کے لیے دعا کی توفیق نہ ملی وہ صالحین میں سے بن نہیں سکتا۔ نیک تو بن سکتا ہے، وہ ابرار بن سکتا ہے، وہ متقی بن سکتا ہے، صالحین کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ولد صالح یدعو له، کہ نیک اولاد چھوڑے، صالح اولاد چھوڑے جو باپ کے لیے دعا کرے۔ آج ہمیں توفیق نہیں ہے کہ باپ کی قبر پر جا کر اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کر سکیں، کہ نماز کے بعد باپ کے لیے ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں۔ میرے دوستوں، ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے کہ زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور زندگی کے بعد جب وہ گزر جائیں ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ ہر روز ان کے لیے دعا کرو، ہر روز۔ کوئی دن مجھ پر اور آپ پر ایسا نہ گزرے جس دن ہم اپنے والدین کو دعا میں یاد نہ کریں۔ کتنے دوست ہیں، کتنے نوجوان ہیں، زندگی گزر جاتی ہے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے۔ تو میرے عزیزوں، جب میں آج اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد نہیں رکھ رہا تو مجھے بتائیے کل میری اولاد مجھے دعا میں یاد رکھے گی؟ نہیں۔ آج میں ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کروں گا ویسا سلوک میرے ساتھ میری اولاد کرے گی، ویسا سلوک میری اولاد میرے ساتھ کرے گی۔ تو وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، بدبختی کا شکار ہوں، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عدم توفیق کا شکار ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی۔ ماں کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا، اس نے باپ کا دین چھوڑ دیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ نے کہا محمد کا دین چھوڑو اور اپنے باپ کے دین پر آؤ۔ بہت پریشان ہوئے، کہا نہیں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ماں کہنے لگی پھر نہ میں کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی، نہ میں چھاؤں میں بیٹھوں گی، پھر میں دھوپ میں بیٹھے رہوں گی، بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، پھر سب تجھ کو الزام دیں گے کہ سعد تیری وجہ سے ماں مر گئی۔ بہت پریشان ہوئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل رہے تھے, جبرائیل قرآن لے کر آیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اپنی پریشانی کا اظہار کیا. اللہ کے رسول میری ماں یہ کہتی ہے. آپ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم وصیت کرتے ہیں اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, کافر ہی کیوں نہ ہو, کافر ہی کیوں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے, لیکن حکم دیا کہ آپ استغفار نہیں کریں مرنے کے بعد, لیکن اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. نبی ہیں, وقت کے نبی ہیں, اور حسن سلوک کا حکم اللہ دے رہا ہے. ماں باپ اگرچہ نافرمان کافر کیوں نہ ہو اور بیٹا مسلمان کیوں نہ ہو, لیکن میرے عزیزوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 خواتین کے رشتے تھے, بیوی, بیٹی, بہن, ماں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں رشتوں کو کس طرح بیان کیا. بیوی کا رشتہ جب آیا, آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خدیجہ تو مجھ سے میرے جسم کی کھال مانگ میں بھی اتار کر دے دوں, تو مجھ سے میرے جسم کی کھال مانگ میں وہ بھی تجھ کو اتار کر دے دوں. خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر راحت پر آرام فرما رہے تھے. ایک عورت نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جیسے اس کی آواز آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے, اٹھ کر بیٹھ گئے. حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دسترخوان لگاؤ, اکرام کے لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے کر آؤ. اپنے اکرام کا دسترخوان بچھایا. حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جی اللہ کے رسول. کہا جتنے پیسے ہیں لے کر آؤ, سارے پیسے لے کر آؤ. سارے پیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیے اور اس خاتون کو دے دیے. کہا اور کچھ ہے تمہارے پاس ہدیے میں دینے کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول کھانے میں جو کچھ تھا دسترخوان پر پیش کر دیا, جمع کنجی جو تھی وہ آپ کو حوالے کر دی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خاتون جب بات کرنے لگی, آپ سر جھکا کر سنتے رہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. پھر جب وہ عورت رخصت ہونے لگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے, اس عورت کو رخصت کیا. جب تک آنکھوں سے دور نہ چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے, پھر آ کر روتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول آپ اس عورت کے آنے کی وجہ سے رو کیوں رہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری ختیجہ کی دوست ہے, یہ میرے ختیجہ کی دوست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی غیرت مجھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئی. تو بیوی کا رشتہ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا لفظ استعمال کیا, اے خدیجہ تم مجھ سے میرے جسم کی کھال مانگ تو میں وہ تجھے اتار کر دے دوں. دیکھیں دوسری بات, قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں. ماں کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا, باپ کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا, بہن کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا, بھائی کے رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا, بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی کہا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بیوی دی ہے. اس لیے علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں حقوق اللہ میں اللہ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا, حقوق العباد میں اللہ سب سے پہلے شوہر سے بیوی کا حساب لے گا اور بیوی سے شوہر کا حساب لے گا, پھر بعد دوسرے حقوق کی آئے گی, پھر بعد میں دوسرے حقوق کی باری آئے گی. اس لیے قرآن نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. بیوی کے رشتے کو بیان کرتے ہوئے خدا نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ سے ڈرتے رہنا بیوی کے رشتے کے سلسلے میں. ماں کے رشتے کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا, باپ کے رشتے کے بارے میں نہیں کہا, بیوی کے رشتے کے بارے میں. دوسرا رشتہ آیا بیٹی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ نے فرمایا جسے اللہ نے 2 بیٹیاں دی, پھر اس نے اس کا خوبصورت نام رکھا اور پھر اس نے اچھی پرورش کی, پھر اچھی جگہ نکاح کیا, جنت پہ وہ میرے ساتھ اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. تیسرا رشتہ بہن کا آیا, شیما آپ کے دروازے پر آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کرایا. یہ تفصیلی قصہ ہے حضرت شیما کا, جب کبھی موقع ملا میں آپ کو سناؤں گا, بس یہاں مقصد کی بات کر رہا ہوں. حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ بھی نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے غزوات میں. امام مسلم فرماتے ہیں کہ جب
فتح ہوئی اور سب سے بڑا مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اس سے بڑا مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ شیما آپ کے دروازے پر آئی اور آپ کو آ کر اپنا تعارف کرایا۔ جب تعارف کرایا تو آپ پہچان گئے کہ میری بہن شیما ہے، تو آپ نے نبوت والی چادر جس سے آپ مہر نبوت کو چھپاتے تھے اپنے کندھوں سے اتاری۔ ہمیشہ یہ چادر آپ کے کندھے پر رہتی تھی، مہر نبوت چھپاتے تھے، اس سے مہر نبوت یہ چادر آپ نے کبھی اپنے کندھوں سے نہیں اتاری، آپ نے وہ کندھے سے اتاری، شیما کے لیے بچھائی، فرمایا شیما اس پر بیٹھو۔ تو وہ بہن بھی تو اللہ کے نبی کی تھی، کہنے لگے میں نہیں بیٹھتی۔ پھر کہا اچھا آنے کا مقصد، کہا میرا شوہر آپ کا قیدی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ تو آپ نے سارے قیدیوں کو آزاد کروا دیا۔ تو بہن کا رشتہ جب سامنے آیا تو آپ نے اس کو کہا آنے کی ضرورت نہیں تھی، بس پیغام بھیجتی، میں سارا کام سارے قیدی حوالے کر دیتا، سارا مال غنیمت تمہارے حوالے کر دیتا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ حنین کے راستے کی طرف لگایا اور آپ نے 8 دن تک مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا۔ آپ بار بار حنین کی طرف دیکھتے رہے، کوئی آیا؟ آپ صبح اٹھ کر کہتے ہیں حنین سے کوئی آیا، شام میں پھر کہتے ہیں حنین سے کوئی آیا، کیوں؟ آپ کو معلوم تھا میری بہن وہاں پر ہے۔ چوتھا رشتہ ماں کا ہے، آپ نے کائنات نہیں جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں لا کے رکھی کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں یہ جنت ہے۔ یہ 4 رشتے ہیں اور ان چاروں کی عظمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، جو نوجوان بدبختی کا شکار ہو جاتے ہیں، عدم توفیق کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کامیابی کی زندگی گزارنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، اپنی زندگیوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت میں دستبستہ گزارش ہے اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے، ایک میٹھا بول تو بول سکتے ہو، ماں کو مسکرا کر تو دیکھ سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہو، ان کی غمی میں، ان کی خوشی میں ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہو، یہ تو کر سکتے ہو۔ چلو مال سے ان کا تعاون نہیں کر سکتے، اپنی جان سے تو ان کا تعاون کر سکتے ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہو، ان کی غمی میں شریک ہو سکتے ہو، ان کے ساتھ جا کر اچھی بات، اچھے انداز میں اچھی گفتگو تو کر سکتے ہو، یہ تو کر سکتے ہو۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ بڑوں کے پاس بیٹھنے سے بڑے بوڑھے نہیں ہوتے، بڑے بوڑھے نہیں ہوتے، اور آپ کبھی بڑے نہیں بنیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنے سے بڑے کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے اور ہم کبھی بڑے نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ ہمارے بڑے موجود ہیں۔ جب ہمارے بڑے موجود ہیں تو ہمیں بڑے بننے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی، اور ہمارے بڑے وہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے بڑوں کو تنہائی کھا جاتی ہے، اور خاص طور پر جب ماں باپ میں سے جوڑی ٹوٹ جائے، ایک چلا جائے، پھر وہ تنہائی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس وقت ماں کی سنا کرو۔ اس بڑھاپے میں اسے خواہش ہوتی ہے کہ میری بات کوئی سننے والا ہو، مجھے سنانے والا نہ ہو۔ میں کبھی کبھی ماں کے پاس بیٹھ جاتا ہوں صرف سننے کے لیے، وہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بس بولتی رہتی ہے، میں سنتا رہتا ہوں، بس وہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہلکی ہو گئی ہے، پھر میں کہتا ہوں اچھا اماں میں جا رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، مسجد یہاں نمازی تھا ایک، تو میں یہاں سے شفٹ ہو گیا۔ جب میں یہاں سے شفٹ ہو گیا تو درس میں وہاں اسلامیہ میں دیتا تھا، تو اس نے ایک دن میں نے عائشہ کی نماز یہاں پڑھی، یہاں سے پڑھ کر میں خانقاہ جانے لگا، تو وہ نمازی مجھے ملا، اب بوڑھا ہے، اگر یہاں سے چلا گیا، زندہ ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دے، اور اگر گزر گیا اللہ اس کی مغفرت کرے۔ بڑی خوبصورت بات بولی۔ میں جیسے نکلنے لگا، کہنے لگے مولانا آج آپ یہاں پر ہیں، آپ خانقاہ نہیں جائیں گے، اسلامیہ نہیں جائیں گے، درس نہیں دیں گے؟ میں نے کہا میں ماں سے ملنے آیا ہوں۔ کہتے نہیں، ماں سے ملتے نہیں ہیں، ماں سے دعا لیتے ہیں۔ مجھے کیا کہنے لگا؟ ماں سے ملتے نہیں ہیں، ماں سے دعا لیتے ہیں۔ میں نے پھر کہا نہیں، میں ماں سے ملنے آیا ہوں۔ کہا نہیں، ماں سے دعائیں لینے آیا ہوں۔ آپ یہ بولے ماں سے دعائیں لینے آیا ہوں، ماں باپ سے دعائیں لی جاتی ہیں، ماں باپ سے ملا نہیں جاتا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت بات تھی، یہ ہمیں کبھی نہیں بھولا، ہمیشہ دل دماغ میں بٹھا کر رکھا۔ وہ اللہ سے جزائے خیر دے اس دانا کو، وہ مجھے یہ خوبصورت بات بتا کر چلا گیا، خوبصورت نصیحت دے کر چلا گیا کہ ماں سے ملتے نہیں ہیں، ماں سے دعا لیتے ہیں، اور ماں سے دعا لینے کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کرو۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوسری صورت یہ ہے کہ جب بدبختی غالب آ جائے، جب عدم توفیق غالب آ جائے،
تو پھر ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری صورت، تیسری چیز جس پہ نوجوان کہتے ہیں کہ تنگ دستی کے شکار ہو گئے، تنگ دستی کا شکار ہو گئے، تو قرآن کریم اس کے بارے میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ بس اس نوجوان کا آسان حل یہ ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے جوڑ دو۔ اس کا تعلق کس سے جوڑ دو؟ قرآن سے جوڑ دو۔ جس کے پاس تنگ دستی ہے اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن سے جوڑ دو۔ ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے یعنی قرآن سے اعراض کرتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کو پہلی سزا اللہ یہ دیتا ہے کہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں سزا ہے، اور آخرت میں سزا کیا ہے؟ اللہ اس کو اندھا کر کر اٹھاتا ہے۔ جب اندھا کر کر اٹھائے گا تو اللہ سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آپ نے آخرت میں مجھے اندھا کر دیا۔ تو اللہ اگلی آیت ہے، اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے دنیا میں تو نے ہماری آیات کو بھلایا، آج ہم تجھے بھلا رہے ہیں۔ تو جس کی روزی میں تنگ دستی ہے، روزی میں تنگ دستی کا وہ شکار ہے اور روزی میں برکت نہیں ہو رہی، پھر اس کا آسان علاج یہ ہے بس اس کی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دو۔ بھائی قرآن جو کہتا ہے اپنی زندگی میں لے آؤ، اور آسان کر دیتا ہوں اس جملے کو، اس کی زندگی کو سنت سے جوڑ دو۔ اس کی زندگی کو کس سے جوڑ دو؟ سنت سے جوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ پورا قرآن ہے، یہ پورا قرآن ہے۔ قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور اس کی زندگی کو سنت سے جوڑ دو، اس کی زندگی میں برکتیں آتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول تنگ دستی بہت زیادہ ہے، اللہ کے رسول رزق میں تنگی بہت زیادہ ہے، آپ نے بڑا آسان سا وظیفہ بتایا، کہا اس پر عمل کرو کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ کہا کیا اللہ کے رسول؟ کہا جب وضو ٹوٹ جائے وضو بنا لو، باوضو رہو، بس باوضو رہو، تنگ دستی تمہارے گھر نہیں آئے گی۔ قرآن کریم نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے روزی کی تنگی نکال دیتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہمارا مقصد کی بات یہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کو بڑھانے کے ساتھ۔ جب مال بڑھے گا تو کبھی بھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی، کبھی بھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ آخری حدیث سناتا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب بیعت کر لی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ شام سے آتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں رہتے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے تھے۔ پھر کچھ وقت ایسا آیا کہ وظیفہ پہنچ نہ سکا، پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، تو بحیثیت انسان انہیں خرچ کرنے میں پریشانی ہوئی، اپنے غلام سے کہا لاؤ قلم دعوات لاؤ، اور ہم خط لکھے ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے ہمارے وظیفہ ابھی تک نہیں بھیجا، ہم پوچھیں وظیفے کی تاخیر کی وجہ کیا بنی۔ پھر خط لکھنے کے لیے بیٹھے، خط نہیں لکھا، پھر بستر راحت پر چلے گئے اور آرام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا بیٹے کیسے ہو؟ کہا نانا جان ٹھیک ہوں۔ کہا اپنی جیسی ضعیف مخلوق سے فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ کہا نانا جان میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہا اور کوئی حال سناؤ؟ کہا نانا جان کچھ نہیں۔ کہا اپنی جیسی ضعیف مخلوق کو خط لکھ رہے تھے؟ کہا جی نانا جان لکھ رہا تھا لیکن لکھا نہیں۔ کہا میرے بیٹے اس دعا کو پڑھا کرو، اللہ تمہاری زندگی میں کبھی تنگ دستی کو نہیں لائے گا۔ اللہم اقذ فی قلبی رجاک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغه مسالتی ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصص به يا أرحم الراحمين یا رب العالمین۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا اور میں نے صرف تین دن یہ دعا پڑھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 15 لاکھ درہم میرے پاس پہنچے، 15 لاکھ درہم۔ تم میرے عزیزوں جب انسان کی زندگی سنت سے دور ہو جاتی ہے تو یہ مشکلات اس کی زندگی کو گھیر لیتی ہیں۔ پھر ہم کہاں جاتے ہیں؟ وہ تعویذ والے بابا کے پاس، عامل بابا کے پاس، فلانے بابا کے پاس۔ اس بابا کی تعویذ میں اتنا دم ہوتا تو پھر وہ خود اپنے لیے تعویذ کیوں نہ کرتا؟ وہ اپنے لیے تعویذ کیوں نہ کرتا؟
تو اس لیے میرے عزیزوں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق لاؤ، اپنی زندگی کو نماز سے جوڑو، اپنی زندگی کو ماں بہن کے رشتے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جوڑو، اپنی زندگی کو سنت کے ساتھ جوڑو۔ یہ آج کا درس ہے، خلاصہ یہ نکلا 3 مشکلات ہیں اور اس کا 3 حل قرآن نے ذکر کیا۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ شہوت کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہے، گناہگاری کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہے، نماز کا اہتمام کرے۔ دوسرا، بدبختی اگر غالب آ رہی ہے، ناکامی غالب آ رہی ہے تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک